اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وسہل مخرجہم واہلک اعداءہم اجمعین اما بعد فقد قال امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام واجسادہم نحیفہ۔ نہج البلاغہ کا خطبہ 184 جو خطبہ متقین کے نام سے مشہور ہے۔ نہج البلاغہ کی نہایت اہم اور گہری معنویت رکھنے والے خطبوں میں سے ایک خطبہ ہے۔ اس میں امیر المومنین علیہ السلام نے متقی پرہیزگاروں کے صفات تفصیل سے بیان فرمائے، جن میں سے ایک یہ ہے کہ ان کے اجساد نحیف ہوتے ہیں، یعنی وہ تن پروری سے اجتناب کرتے ہیں۔ متقین کی جسمانی کیفیت کا تذکرہ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں، وَأَجْسَادُهُمْ نَحِیفَةٌ، اور ان کے جسم نحیف ہوتے ہیں۔ یہاں نحافت اور کمزوری، جس کو نحیف کہا جاتا ہے، لاغر، اس سے مراد یہ نہیں کہ جسمانی کمزوری ان کے اندر پائی جاتی ہے، بلکہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ سادہ ہوتے ہیں، زاہد ہوتے ہیں اور تن پروری سے پرہیز کرتے ہیں اور اجتناب کرتے ہیں۔ امام علی علیہ السلام خود بھی دعا کرتے ہیں، یا رب قو علی خدمتک جوارحی واشدد علی العزیمۃ جوانحی وہب لی الجد فی خشیتک والدوام فی الاتصال بخدمتک۔ اے رب، میرے اعضاء کو اپنی خدمت کے لیے قوی کر دے، طاقتور کر دے، یعنی جس کا جسم قوی ہے وہ خدا کی بہترین عبادت کر سکتا ہے۔ جسم کا قوی ہونا مطلوب ہے، مگر تن پروری نہیں ہے۔ اگر انسان تن پرور ہو تو وہ دوسروں کے درد کو نہیں سمجھ سکتا اور وہ صحیح فیصلہ بھی نہیں کر سکتا۔ شیعیان امیر المومنین کے جسمانی نحیف ہونے کے وجوہات کیا ہیں؟ تو نہج البلاغہ اور تاریخ اسلام کی روشنی میں شیعیان کے نحیف ہونے کے کچھ اسباب ہیں۔ ان میں سے پہلا سبب روحانی کیفیت کا اثر ہے۔ روایت میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 3 گروہوں سے ملے جو سب لاغر اور کمزور تھے جسمانی اعتبار سے۔ پہلا گروہ خوف جہنم میں مبتلا تھا۔ جہنم کے ذکر جب ہوتا تھا تو اس سے وہ خائف ہوتے تھے، ڈرتے تھے کہ جہنم عذاب الہی کا سخت ترین مظہر ہے۔ دوسرا گروہ جنت کے شوق میں مگن تھا، شوقاً الی الثواب، یعنی کہ ظاہر ہے کہ جنت کی نعمتیں، اور نعمت تو ہر ایک کو اچھی لگتی ہے، جنت کی شوق میں وہ مگن تھا اور ان کو انتظار تھا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت حاصل کریں گے۔ تیسرا گروہ محبت الہی میں فنا ہو چکا تھا، یعنی فنا فی اللہ جس کو کہا جاتا ہے۔ تو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہی لوگ مقربین الہی ہیں۔ ظاہر ہے اللہ کی جہنم کے ڈر میں لاغر ہونا یہ بھی اچھا ہے، جنت کے شوق میں لاغر ہونا یہ بھی اچھا ہے، لیکن قرب الہی اور محبت الہی میں فنا ہونا یہی بہت بڑا تقرب الہی ہے۔ جس طرح کہ امیر کائنات فرماتے ہیں،
پروردگارا میں نہ تیری جنت کے لالچ میں عبادت کرتا ہوں اور نہ تیری دوزخ کے ڈر سے عبادت کرتا ہوں، بلکہ میں نے تجھے لائق عبادت پایا ہے تو اس لیے میں تیری عبادت کرتا ہوں۔ پروردگار، جس طرح میں چاہتا تھا تو میرا رب اسی طرح ہے، تو مجھے اپنا بندہ اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے۔ تو یہ مقام تقرب الہی ہے۔ مقربین یہی لوگ ہوتے ہیں کہ جو خدا کی محبت میں فنا ہو جاتے ہیں۔ زہد اور کم خوری یعنی تھوڑا کھانا، ویسے پرخوری اور زیادہ کھانا ویسے بھی مذموم ہے، قابل مذمت ہے کہ یہ تو بالکل حیوانوں کا کام ہے کہ ان کا کام فقط کھانا ہی ہوتا ہے۔ نہج البلاغہ میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، الا وان الشجرۃ البریہ اصلب عودا، یاد رکھو وہ درخت جو بیابان میں اگتے ہیں ان کی لکڑی زیادہ مضبوط ہوتی ہے۔ نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 45 میں مولا کا یہ فرمان ہے۔ یہی اصول انسانی جسم پر بھی لاگو ہوتا ہے کہ سادگی اور زہد جسمانی اور روحانی قوت کا باعث بنتا ہے۔ انسان سادہ زندگی بسر کرے، اور ویسے بھی سادگی بہت اچھی چیز ہوتی ہے، اور جسمانی زہد کے اعتبار سے کم کھائے۔ کم کھانا ایک تو بیماریوں سے نجات دلاتا ہے۔ ویسے ماہ رمضان المبارک جہاں پر روحانی اعتبار سے لعلکم تتقون تقوی کا باعث ہے، اسی طرح بعض طبیب اور ڈاکٹرز بھی یہ کہتے ہیں کہ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو اس کی جسمانی کیفیت مضبوط ہو جاتی ہے۔ طبی اعتبار سے بھی روزہ انسان کی صحت کے لیے بہت مفید ہے۔ اسی وجہ سے جو اولیاء الہی ہیں اور متقی افراد ہیں وہ زہد بھی اپناتے ہیں اور جسمانی اعتبار سے اپنے آپ کو پرخوری اور زیادہ کھانے میں مشغول نہیں کرتے۔ تن پروری اور ذہانت کا آپس میں تعلق۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں، لا تجتمع الفطنۃ والبطنہ، شکم پروری اور ذہانت ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے ہیں۔ مستدرک الوسائل میں جلد 16 صفحہ 222 اس میں یہ حدیث موجود ہے۔ جو لوگ زیادہ کھانے پینے میں مشغول ہوتے ہیں ان کی فکری قوت وہ کمزور پڑ جاتی ہے، اور آج کے اطباء اور ڈاکٹرز بھی یہی کہتے ہیں کہ انسان زیادہ کھانے سے پرہیز کرے، تھوڑا کھانے پر اکتفا کرے، اس کی صحت بہت اچھی رہتی ہے۔ آج کل زیادہ تر بیماریاں جو ہیں ہماری، وہ ہمارے کھانے کی وجہ سے ہیں، ہمارے پینے کی وجہ سے ہیں، ہمارے لائف سٹائل جو خراب ہو چکا ہے اس کی وجہ سے ہے۔ پرانے زمانے میں لوگ سادہ غذائیں کھاتے تھے اور سادہ خوراک پہ گزارا کرتے تھے، ان کی عمریں اور ان کی صحتیں بہت اچھی ہوتی تھی۔ لیکن آج کل جو ہماری کیفیت ہو چکی ہے، ایک تو زیادہ کھانا اور ہر لقمے کو آخری لقمہ سمجھ کر کھانا، اور دوسرا وہ غذائیں کھانا کہ جو خود انسان کے جسم کو کمزور کرتی ہیں۔ یہ جو پیزا ہے، سینڈوچ ہے اور اس قسم کی چیزیں، اور یہ جو پفک اور یہ پاپڑ اور یہ چیزیں جو ہیں انسان جب کھاتا ہے
اور خصوصاً جو بچوں کو کھلایا جاتا ہے ان کی گروتھ اس سے کم ہو جاتی ہے۔ تو یہ چیزیں انسان کے جسم کو کمزور کرنے کا سبب بنتی ہیں، اور انسان کی جو ذہانت ہے اور فکر ہے وہ بھی کمزور پڑ جاتی ہے۔ اسی طرح امیر بیان فرماتے ہیں لا تیتمع عزیمۃ و ولیمہ، عزم اور ضیافت ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پرہیزگار افراد دنیا کی لذتوں سے بچتے ہیں تاکہ ان کا دل پاک اور ذہن روشن رہے۔ آپ نے یہ آزمایا ہوگا کہ جب انسان روزے دار ہوتا ہے تو اس کی طبیعت، اس کی صحت 11 مہینوں کی صحت سے زیادہ بہتر ہو جاتی ہے۔ خدا کا پروگرام کوئی انسان کو بھوک مارنا نہیں ہے، بلکہ خدا چاہتا ہے اس روزے کے ساتھ وہ متقی بن جائیں۔ امیر غریب سب روزہ رکھیں، امیر کو پتہ چلے کہ غریب کس طرح بھوکے رہتے ہیں، کس طرح پیاسے رہتے ہیں۔ ایک تو یہ عبرت بھی ہے، دنیا میں اس کو عبرت حاصل ہو، اور پھر یہ ہے کہ روزہ جو ہے آخرت کی پیاس اور بھوک سے بچاتا ہے۔ وہ آخرت کا دن یومن کان مقدار 50,000 سنہ، 50,000 سال کا دن ہوگا، زبانیں باہر نکلی ہوئی ہوں گی، پیاس سے انسان کا برا حال ہوگا، بھوک سے انسان بدحال ہوگا۔ اس دن بھوک اور پیاس کی شدت سے اگر انسان محفوظ رہ سکتا ہے، وہ اطاعت الہی کے دائرے میں آ کر اس کے واجبات کو ادا کرنا اور اس کے محرمات سے پرہیز کرنا ہی ہے۔ روزہ رکھنا، نماز پڑھنا، اپنے واجبات کو ادا کرنا، یہ قبر میں روشنی کا باعث ہے، قیامت میں عذاب الہی سے بچنے کا بہت بڑا سبب ہے۔ البتہ یہ انسان واجبات ادا کرے اور اس کے بعد خدا سے کہے خدایا تو اپنی رحمت کے ذریعے میرے اوپر رحم فرما، میرے اعمال تو اس قابل نہیں ہے کہ میں تیری درگاہ میں ان کو پیش کر سکوں، اور میرا خلوص تو اس قدر نہیں ہے کہ وہ تیری درگاہ میں پیش کر سکوں، لیکن تیری رحمت تو اتنا وسیع ہے کہ وہ مجھے اپنے سائے میں لے لے۔ امام علی علیہ السلام کی غذا اور زندگی کا طور طریقہ اور طرز زندگی، روایات میں ہے کہ امام علی علیہ السلام کی غذا انتہائی سادہ ہوا کرتی تھی۔ جب عمرو بن حریث نے دیکھا کہ امام علیہ السلام کا کھانے کا برتن اس پر مہر لگی ہوئی ہے تو اسے گمان ہوا کہ کوئی خاص غذا ہوگی، مگر جب امام علیہ السلام نے مہر توڑی تو اس میں خشک جو کی روٹی نکلی۔ کتاب مناقب جلد 2 صفحہ 98 یہ جو کی خشک روٹی۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں میں 2 خشک روٹیوں پر گزارا کر سکتا ہوں، لیکن تم نہیں کر سکتے۔ میں کھردرے لباس پر گزارا کر سکتا ہوں، تم نہیں کر سکتے۔ مولا فرماتے ہیں کہ میں نے تو تمہارے اوپر یہ فرض بھی نہیں کیا، عائد نہیں کیا کہ تم ایسا کرو، لیکن اعینوا بورع و اتحاد و عفۃ و سداد، تقوی اور پرہیزگاری اور استقامت کے ساتھ مجھ علی ابن ابی طالب کی مدد تو کر سکتے ہو نا، تقوی کی راہ پر تو چل سکتے ہو۔ اسی طرح امیر المومنین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں فما خلقت لیشغلنی اکل الطیبات کالبہیمۃ المربوطہ ہمها علفها، میں اس لیے پیدا نہیں کیا گیا کہ بس عمدہ کھانے کھاتا رہوں، جیسے وہ جانور جو بندھا ہوا ہوتا ہے اور اس کی فکر صرف چارہ کھانا ہی ہوتی ہے، سوائے چارے کھانے کے اور اس کی کوئی فکر نہیں ہوتی۔ مجھے اللہ نے اس طرح خلق نہیں کیا۔ یہ بات اس چیز کی دلیل ہے کہ امام علی علیہ السلام کی جسمانی قوت ظاہری اسباب سے زیادہ روحانی طاقت سے آتی تھی۔ خیبر کا دروازہ اور امام علی علیہ السلام کی قوت۔ ما قلعت باب خیبر بقوت جسمانیہ بل بقوت ربانیہ، میں نے دروازہ
خیبر جو ہے، در خیبر وہ اپنی جسمانی قوت سے نہیں اکھاڑا بلکہ میں نے ربانی قوت سے اکھاڑا ہے۔ عمر بن خطاب نے امام علی علیہ السلام سے سوال کیا، یا ابا الحسن لقد اقتلعت منیعا وانت 3 ایام خمیصا، اے ابو الحسن آپ نے خیبر کا دروازہ اکھاڑ دیا ہے حالانکہ 3 دن سے آپ بھوکے تھے۔ تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا، ما قلعتها بقوت بشریہ ولكن قلعتها بقوت الہیہ، میں نے خیبر کا دروازہ انسانی طاقت سے نہیں بلکہ خدائی قوت سے اکھاڑا تھا۔ بحر الانوار جلد 21 صفحہ 40 میں یہ حدیث موجود ہے۔ یہ بات اس حقیقت کو ثابت کرتی ہے کہ اصل قوت اللہ کی طرف سے ملتی ہے، اور دنیاوی عیش و آرام میں مبتلا ہونے سے وہ قوت کمزور ہو جاتی ہے۔ ایک تو پرخوری زیادہ کھانا اور دوسرا آرام طلب ہونا، یہ انسان کو جلدی ختم کر دیتا ہے۔ ہاں، انسان اگر کھاتا ہے تو اس کے ساتھ ورزش کی ضرورت ہوتی ہے، ریاضت، بدنی ریاضت کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا جو پہلوان ہیں کھا کر سو نہیں جاتے بلکہ کھا کر وہ ریاضت کرتے ہیں، اس جو مادی غذا ہوتی ہے اس کو اپنے جسم کی طاقت اور قوت بناتے ہیں۔ اگر انسان کھا کر سو جائے تو ظاہر ہے کہ اس سے بدن کا جزو نہیں بنتا ہے، وہ انسان کی قوت جو ہے وہ ویسٹ ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ریاضت ضروری ہے، چاہے بدنی ریاضت ہو یا روحانی ریاضت ہو۔ روحانی ترقی کے لیے انسان کو اعمال کی ضرورت ہے، اور بدن کو مضبوط بنانے کے لیے انسان کو بدنی ورزش کی ضرورت ہے، بدنی طاقت کی ضرورت ہے۔ جسم روح کے تابع ہونا چاہیے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، اذا كانت النفوس کبارا تعبت فی مرادها الاجسام، جب کسی کا مقصد عظیم ہو تو اس کے جسم کو اس کی خاطر زحمت اٹھانا پڑتی ہے۔ ظاہر ہے کہ جو انسان پہلوان بننا چاہتا ہے، اکھاڑے میں جانا چاہتا ہے، دوسرے پہلوانوں کو پچھاڑنا چاہتا ہے، تو اس عظیم مقصد کی خاطر اس کو ورزش کرنا پڑے گی، اس کو ویٹ اٹھانا پڑے گا، اس کو دوڑ لگانا پڑے گی، اس کا سانس بھی پھولے گا، اس کو پسینہ بھی آئے گا، اس کو وقت بھی خرچ کرنا پڑے گا۔ یہ تمام چیزیں پائی جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ شیعیان علی ہمیشہ سادہ زندگی بسر کرتے ہیں تاکہ ان کی روح کی تقویت حاصل ہو اور وہ حقیقت کے قریب تر ہو جائیں، حقیقت کو پہچان لیں، اور انہیں پتہ چلے کہ ہم کھانے کے لیے اور پینے کے لیے فقط پیدا نہیں کیے گئے۔ جس طرح خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن اور انسان کو اس لیے خلق کیا کہ وہ مجھے پہچانیں اور میری عبادت کریں، وہ مجھ تک پہنچیں، وہ لقائے پروردگار تک پہنچیں، وہ حقیقت تک پہنچیں، وہ اعلیٰ منازل اور مراتب تک پہنچیں، وہ انسان کامل بنے اور انسان کامل کی اتباع میں خود بھی اپنے آپ کو اس رنگ میں رنگ لیں۔ لہذا اس بات کا خلاصہ امیر المومنین علیہ السلام کے نزدیک جسم کی طاقت عبادت اور خدمت خلق کے لیے ہونی چاہیے، نہ کہ تن پروری کے لیے۔ ہاں البتہ انسان کھائے، اور اس لیے کھائے کہ پروردگار میں یہ کھا رہا ہوں تاکہ میرے جسم میں قوت پیدا ہوگی اور میں اٹھوں گا، جاؤں گا، غریبوں کے لیے اناج اور گندم اٹھاؤں گا اور ان کے لیے ایندھن اٹھاؤں گا، ان کے گھر تک پہنچاؤں گا اور ان کی خدمت کروں گا۔ میں اس لیے کھا رہا ہوں کہ میں اپنے جسم میں طاقت محسوس کروں گا اس کے ساتھ، اور اچھے کھانے کھانے کے ساتھ میرا جسم قوی ہوگا اور میں تیری عبادت بہترین طریقے سے کر سکوں گا۔
زہد اور تقوی جسمانی قوت کو کم نہیں کرتے بلکہ اسے زیادہ مستحکم بناتے ہیں، جیسا کہ خیبر کا دروازہ اکھاڑنا وہ مولا کی جو ہے وہ زہد اور تقوی کی طاقت تھی کہ جس کے ساتھ در خیبر کو اکھاڑا۔ شکم پروری اور زیادہ کھانا انسان کی ذہانت کو کم کر دیتا ہے اور متقی افراد اس سے بچتے ہیں۔ سختیوں میں رہنا، مشکلات سہنا اور تقوی اختیار کرنا جسم کو روحانی توانائی اور طاقت فراہم کرتے ہیں۔ یہ وہ صفات ہیں جو شیعہ یعنی علی اور اہل تقوی کے لیے ضروری ہیں۔ لہذا ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمیں کس لیے پیدا کیا گیا، ہمارے پیدا ہونے کا مقصد کیا ہے۔ انسان سمجھے کہ میرے پیدا ہونے کا مقصد کیا ہے۔ سیرت معصومین میں زہد اور کام خوری یہ ملتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کی جو کی روٹی اور سخت طرز زندگی، سادہ خوراک اور یہ تمام چیزیں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، ہمارے لیے یہ نمونے عمل ہیں۔ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کا زہد، امام حسن و امام حسین کا روزہ اور فاقہ کشی۔ ایک مرتبہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام مریض ہو گئے، بیمار ہو گئے۔ حضرت علی اور جناب سیدہ فاطمہ نے سلام اللہ علیہما نے نظر مانی، منت مانی کہ جب شفا ملے گی تو 3 دن روزہ رکھیں گے۔ جب وہ صحت یاب ہوئے تو 3 دن کا روزہ رکھا اور ہر روز کی افطار کے وقت روٹی دے کر مسکین، یتیم اور اسیر کو کھلا دیتے اور خود پانی پر اکتفا کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس قربانی کو اور اس ایثار کو سورہ دہر، جس کو سورہ انسان بھی کہا جاتا ہے، آیت 5 سے لے کر 9 تک بیان فرمایا۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی محبت میں مسکین، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ اہل بیت کی زندگی فاقوں میں گزری، قناعت اور زہد پایا جاتا تھا۔ لہذا ہمیں اپنی زندگی میں غور کرنا ہے کہ ہماری زندگی کا سٹائل کیا ہے، ہماری زندگی کا طرز کیا ہے، اگر ہم بہترین زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو ہمیں زہد اور تقوی اور عشق الہی اختیار کرنا پڑے گا، نہ کہ جسمانی عیش اور عشرت۔ ہاں، پاکیزہ لباس پہنے، انسان اچھا لباس پہنے، یہ نہیں کہ پھٹا پرانا لباس ہو اور میلا کچیلا۔ آج کل ہمارے معاشرے میں اس کو ظاہر سمجھا جاتا ہے کہ جس کا پھٹا پرانا لباس ہو اور شکل بگڑی ہوئی ہو، جس کی جسمانی کیفیت اور وہ ظاہری جو شکل و صورت ہے وہ بھی دیکھنے کے قابل نہ ہو، لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ ولی اللہ ہے۔ ایسا نہیں، اولیاء الہی اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے، پاکیزگی اختیار کرتے ہیں، خود کو یعنی ظاہری اعتبار سے بنا سنوار کر رکھتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ ان کی مونچھیں بڑی ہوئی، داڑھی بڑی ہوئی، ان کے کپڑے گندے میلے کچیلے، ان کا زہد سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لہذا انسان کو چاہیے بے شک لباس اچھا پہنے، خوراک اچھی کھائے، لیکن سادہ خوراک پہ گزارا کرے۔ خداوند متعال ہم سب کو محمد و آل محمد کے فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سادہ غذا، سادہ زندگی گزارنے، زہد اور تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اللہم عجل ولیک الفرج
والعافیۃ والنصر واجعلنا من خیر اعوانہ وانصارہ والمستشہدین بین یدیہ